الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، غزہ کے اندر یعنی فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور حماسیوں نے جو فساد پھیلایا ہے اور جس کی وجہ سے پورا غزہ شہر تباہ ہو گیا ہے، اس تعلق سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور اب تک 4 درس اس پر ہو چکے ہیں۔ میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ وہیں کے ایک شیخ ہیں، شیخ سعد بن فتحی ابن سعید الزعتری حفظہ اللہ، فلسطین ہی کے ایک شہر جو کہ بہت ہی معروف ہے الخلیل، جہاں پر جس کو گلیلو کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر دعوت و تبلیغ کرتے تھے اور جہاں سے آپ نے اپنی دعوت کی شروعات کی تھی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے یہ شہر، جن کا لقب خلیل تھا، خلیل اللہ۔ وہیں کے آپ ہیں۔ مدینہ میں جامعہ اسلامیہ کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور پھر وہیں جا کر کے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ انہیں مدینہ کے اندر سعودی کے اندر انہیں کام کرنے کے لیے کہا گیا، وہاں پر انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا کہ ہمارے اپنے شہر میں، اپنے ملک میں ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ وہاں جو ہر طرح کے خرافات ہیں، جو فساد ہے، وہاں لوگوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد اسی وقت کرتا ہے جب وہ صحیح سے مومن ہوں گے، وہ ہر طرح کے شرک و بدعت خرافات سے بچیں گے، جو توحید والے ہوں گے، خالص اللہ کی عبادت کریں گے، تو ایسے معاشرے کی ضرورت ہے۔ بہرحال وہ چلے گئے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، حقیقت الجہاد فی فلسطین و موقف المسلم منہ۔ فلسطین کے اندر ایک بڑی کتاب لکھی ہے، تقریباً 300 صفحات کی کتاب ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہاں پر جو جہاد کے نام پہ کیا ہو رہا ہے اور پھر ایک مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے۔ کتاب اچھی تھی، میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، جہاد فلسطین کی حقیقت کے نام سے، اردو میں۔ تو میں بات کر رہا تھا شیخ سعد الزعتری کے بارے میں، جو کہ سرزمین فلسطین کے معروف شہر الخلیل کے رہنے والے ہیں۔ فلسطین میں آپ یہ سمجھ لیں کہ امت کے آبرو ہیں، کتاب و سنت کے پابند، منہج سلف کے شیدائی ہیں۔ آپ نے جامعہ اسلامیہ کے اندر تعلیم حاصل کی ہے۔ مغربی پٹی کے اندر آپ ایک غیرت مند سلفی دائی اور طیبہ نامی ایک مسجد کے امام راتب ہیں، جہاں پر سلفی دعوت کو عام کرنے میں آپ کا بڑا کردار رہا ہے۔ آپ کے پاس دور دراز سے طالبان علوم نبوہ آتے ہیں اور اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ شیخ حفظہ اللہ کا تزکیہ کبار سلفی علماء نے کیا ہے، جیسے کہ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ، شیخ صالح السہیمی حفظہ اللہ، شیخ عبید جابری رحمہ اللہ، محمد بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ وغیرہ۔ آپ جس طرح سلفی دعوت کو عام کر رہے ہیں، اس پر ان کے بار علماء نے آپ کی سراہنا کی ہے اور مزید کی وصیت کی ہے۔ امامت و خطابت اور دعوت و تبلیغ کے ساتھ آپ تالیف و تصنیف میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ آپ کی بعض تصنیفات جو منظر عام پر آ چکی ہیں، ان میں کچھ اہم کتابیں جو آپ نے تصنیف کی ہیں وہاں رہ کر کے اور لوگوں کے اندر آپ نے تقسیم کیا ہے، جس طرح سے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہاں پر جزیرۃ العرب کے اندر صرف دعوت و تبلیغ ہی نہیں، آپ چھوٹے چھوٹے رسالے اور کتابچے بھی لکھتے تھے، کتابیں بھی لکھتے تھے، توحید پر لکھتے تھے،
شرک کے خلاف لکھتے تھے، بدعات اور خرافات کے خلاف لکھتے تھے، قبر پرستی کے خلاف لکھتے تھے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے. چھوٹے چھوٹی کتاب آپ لکھتے تھے اور جو لوگوں کے اشکالات اور شبہات ہوتے تھے ان کا ازالہ بھی کرتے تھے. چنانچہ اس طرح کی بہت ساری کتابیں آپ نے لکھ ڈالی اور اس کو جزیرۃ العرب میں پھیلا دیا. تو دعوت و تبلیغ میں کتابیں بھی بہت اہم کام کرتی ہیں. ان کی ایک مشہور کتاب تنبیہ الفتین لتحفظ تحصیلات علی الحلبی المسکین والتی خالف بها نہج السلف الاولین. تو علی الحلبی کر کے جس نے سلفی منہج کی مخالفت کی تو اس میں انہوں نے رد کیا ہے. اس نے شبہات جو پھیلایا سلفیوں کے درمیان تو اس کا جواب دیا انہوں نے. تکحیل عیون السلفیین فی اضحاک اباطیل کتاب قرۃ عیون الخلفیین. تو سلفیوں کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی قرۃ عیون الخلفیین کے نام سے. تو اس کا انہوں نے جواب دیا اپنی اس کتاب کے اندر حقیقت المسجد الابراہیمی فی الخلیل. تو کہتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ایک مسجد ہے اور آپ کی قبر بھی بتائی جاتی ہے خلیل نامی شہر کے اندر. لوگ وہاں زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی قبر کو سمجھ کر کے. تو اس کی حقیقت آپ نے بیان کی. ابھی بھی لوگ وہاں جاتے ہیں فلسطین میں تو اس قبر کے پاس ضرور جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ وہ خود یہ جو ہے مشکوک ہے کہ وہ آپ کی ہے نہیں، یہ کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی کنفرم نہیں کہہ سکتا ہے. اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ حجرے عائشہ کے اندر جو 3 قبریں ہیں نبی انبیاء میں سے صرف آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے علاوہ کسی بھی نبی کی قبر کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ انبیاء کی قبروں میں سے کسی کی قبر کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ کہاں اس کی قبر ہے. صرف آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی تحدید ہے. اسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں آپ تعین کے ساتھ کہ یہ فلاں قبر جو فلاں جگہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور کسی نبی کی نہیں. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے، تفصیل سے لکھا ہے اور واضح کیا ہے. لوگ وہاں جاتے ہیں اسی غرض سے جاتے ہیں. خاص طور سے جو بدعتی ہوتے ہیں تو ان کو بس پتہ چل جائے کہ یہ فلاں صحابی کی ہے، یہ فلاں نبی کی ہے، وہ فلاں بزرگ کی ہے. تو یہ تو قبر سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ان کو جو ہے بس قبر مل جائے کہیں پر کسی کے بھی نام سے، جھوٹ میں ہی کوئی بول دے فلاں جو ہے صحابی کی قبر ہے، بس وہاں وہ پہنچ جائیں گے. پہلے جو ہے سعودی کے اندر جو جزیرۃ العرب کے اندر بہت ساری قبریں اس طرح سے مشہور تھیں کہ عبداللہ ابن عباس کی قبر ہے، وہ فلاں کی قبر. لوگ جاتے تھے، حاجی لوگ جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ جو ہے جدہ میں کسی کی قبر ہے، طائف میں کسی کی قبر ہے، مکہ میں کسی کی قبر، فلاں جگہ کسی کی قبر. گھوم پھر کر کے جو ہے ان ساری قبروں کی، ان سارے مزاروں کی زیارت کرتے تھے لوگ پہلے. جی ہاں، تو حج عمرہ سے زیادہ وہ لوگ قبروں کی زیارت کرتے تھے. ہاں تو بتائیے، عمرہ کرنے جاتے تھے پہلے لوگ، حج کرنے جاتے تھے تو جا کر کے مزاروں کی اور قبروں کی زیارت کرتے تھے. سب جھوٹ. اس لیے سعودی گورنمنٹ نے سب کو ختم کروا دیا. کوئی ایک بھی زیارت گاہ نہیں ہے. جو مشہور ہے مسجد نبوی، قباء، بقیع اور جو ہے احد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تھے، جو چیزیں مشہور ہیں سنت سے جو ثابت ہیں بس اسی کو صرف باقی رکھا گیا ہے. باقی جتنے بعد میں خرافاتیوں نے بنا رکھا تھا اور جو ہے بدعتیوں نے، خرافاتیوں نے، صوفیوں نے، ترکی جو ہے سلطنت کے اندر جن کی حکومت حجاز پر بھی تھی، ان لوگوں نے جزیرۃ العرب کے اندر یعنی حجاز کے اندر جتنے شرک و بدعات کے اڈے بنا رکھے تھے سب کو ختم کر دیا. یہ جو ہے سعودی گورنمنٹ کی سب سے بڑی فضیلت ہے. جی ہاں، مسجد حرام جہاں پر لڑائی کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، فساد کرتے تھے، 4 مسلح تھے اور اس کے بعد وہاں پر ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے. کسی کا امام اگر زور سے چلاتا تھا تو دوسرا اور چلاتا تھا. بعد میں لڑائی جھگڑا، اذان کے نام پہ لڑائی جھگڑا، کیوں تم پہلے دینا، مغرب میں جائز اور ایک ساتھ دینا، آگے پیچھے اس میں لڑائیاں ہوتی تھیں. یہ وہی حرم میں اسی خانہ کعبہ کے صحن میں 4 جماعتیں کھڑی ہوتی تھیں، اسی میں لڑائی ہوتی تھی، کٹتے مرتے تھے. سعودی گورنمنٹ نے جو ہے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کو ختم کر دیا، سب کو ایک امام پہ جمع کر دیا. جی ہاں،
سعودی گورنمنٹ کی توحید کے تعلق سے، دین کی خدمت کے تعلق سے جو خدمات ہیں جو ہے اس کا دنیا اعتراف کر رہی ہے اور سب سمجھ رہے ہیں، صرف جو ہے سنت پر لا کر کے کھڑا کر دیا لوگوں کو، توحید پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنے بدعتی ہیں، شرک کے جتنے رسیاں ہیں، بدعت اور خرافات اور جو ہے جھوٹے جو ہے تصوف کے جتنے تقلیدی جتنے ہیں، سب جو آپ ایک طرف سے دیکھو گے، جتنے فکری منحرف ہیں سب جو اس گورنمنٹ کے خلاف ہیں۔ کفار کو تو چھوڑیے، خود مسلمانوں میں 90% سے زیادہ لوگ سعودی گورنمنٹ کے خلاف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کسی کی خرافات نہیں چلتی ہے، حتیٰ کہ وہاں پر جو سیاست کے نام پہ بہت سارے ملکوں میں دین کے نام پہ، سیاست کے نام پہ سب اپنی جو ہے تنظیمیں بناتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کرپشن کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ وہاں یہ سب نہیں ہے، سب لوگ پریشان رہتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں ہے، وہاں سب گورنمنٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے، سب خوشحال ہے اور دین کا کام ہو رہا ہے ہر جگہ، جتنی مسجدیں ہیں ہر جگہ جو ہے قرآن اور حدیث کی تبلیغ ہو رہی ہے، سب جو ہے قرآن اور سنت کو عام کر رہے ہیں۔ شرک وہاں کا بچہ جو ہے عرب کا شرک سے ایسے ہی بھاگتا جیسے شیر سے لوگ بھاگتے ہیں ڈر سے، جی ہاں، نفرت کرتے ہیں۔ وہاں صرف توحید اور سنت کی بات کرتے ہیں۔ وہاں اگر کوئی نماز نہیں پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کی شادی نہیں ہوگی، فتویٰ ہے وہاں پہ، عام فتویٰ ہے۔ اور شادی ہونے کے بعد اگر کوئی پابندی نہیں کرتا ہے نماز کی، اگر عورت شکایت تو خلا کرا سکتی ہو، تو نمازی بے نمازی اگر ہے تو اس کا خلا کرانا وہاں ہے۔ بتائیے یہاں اپنے یہاں انڈیا پاکستان وغیرہ میں کتنے نمازی، ارے وہاں جتنے بے نمازی نہیں ہو اس سے اتنا تو یہاں نمازی نہیں ہے اپنے یہاں، جی ہاں۔ اور کہیں گے کہ ارے وہ تو جو ہے کیا نام ہے برباد ہو گئے، یہ ہو گئے وہ ہو گئے۔ ارے پہلے اپنا سدھر جاؤ، کم سے کم شرک و بدعت کے اڈے ختم کر کے نمازی بن جاؤ پہلے، ہاں۔ وہاں عربوں میں خاص طور سے سعودی میں جہاں میں رہ کر کے آیا ہوں، وہاں جتنے بے نمازی نہیں ہوں گے اتنا اپنے یہاں نمازی نہیں ملیں گے، جی ہاں۔ یہ رپورٹ ہے، عام رپورٹ ہے کہ 2% نمازی ہیں اپنے یہاں انڈیا پاکستان وغیرہ میں، ادھر بر صغیر میں 2% لوگ نماز پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ، سمجھ رہے ہیں؟ بہت اگر اس کو بڑھا لیا جائے تو 5% سے زیادہ لوگ نمازی نہیں ہیں جو 5 وقت برابر 5 وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ آخر کیوں جو عید بقرعید میں اور جمعہ کے اندر پوری جو ہے بھیڑ لگ جاتی ہے؟ بتائیے کیوں بھیڑ لگ جاتی ہے بھائی؟ مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ سڑکوں پر جمعہ کے دن آ جاتے ہیں، اور دوسرے دن میں مسجدیں نہیں، دو صف نہیں ہو پاتی ہے۔ یعنی وہ مسجد جس کے اندر 1000 لوگوں کی پڑھنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس مسجد میں 50 لوگ مشکل سے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے جمعہ کی نماز ہے یا عید کی نماز ہے تو وہ مسجد تو بھری جاتی ہے، اس کے بعد جو پلس جو ہے سڑک پر بھی لوگ آ جاتے ہیں، 1000 لوگ آ جاتے ہیں۔ کہاں سے آ جاتے ہیں سب؟ پھر اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، اور چلیں گے بات کرنے جو ہے وہ سعودی ایسا ہے، دو کمنٹ کرنے چلیں گے۔ یہ صرف نفرت ہے بس، یہ جو ہے عقدی منہجی مسلکی نفرت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ورنہ اس طرح سے کوئی بنا کرے، کوئی پیدا ہو کر 70 بار جو ہے تو کوئی کسی کا باپ دادا نہیں ویسا ہو پائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے شیخ نے یہ کتاب لکھی ہے، اس سے بات چلے گی ادھر چلی گئی، ہاں، کہ وہاں خلیل نامی شہر میں جو مسجد ہے، مسجد خلیل کے نام سے، اس مسجد کی حقیقت پر آپ نے کتاب لکھی ہے۔ بہرحال دراست حول کتاب المحدث الفاصل للرامہ ہرمزی، یہ ایک محدث ہیں خود، یہ جو ہے رامہ ہرمزی ایک محدث گزرے ہیں پرانے زمانے میں، تو ان کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے، تو آپ نے اس پر جو ہے دراسہ کیا ہے، اس کی کتاب کی تحقیق کی ہے۔ موقف المسلم من الدعوہ الی الخلافت الاسلامیہ، خلافت اسلامیہ، خلافت حکومت الہیہ، خلافت کا نام بہت لیتے ہیں یہ لوگ، تحریکی اخوانی، خلافت سے کم بھی یہ لوگ آتے نہیں کہ ہم قائم کریں گے تو خلافت قائم کریں گے۔ ارے تمہارے قائم کرنے سے ہو جائے گا؟ بدترین جو ہے تم جو جمہوریت نافذ کرتے ہو جہاں جہاں آئے ہو، اور ایک سے ان کے اقوال ہیں، پر سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ہاں، شیخ نے جو ہے خلافت اسلامیہ کی طرف جو لوگ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو قائم کرنے کی، کیا یہ اس کا جو ہے کسی کو مکلف بنایا گیا ہے؟ یعنی جس کام کا مکلف بنایا گیا ہے، جو فرض ہے دین کی تبلیغ کرنا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، انبیاء کا جو مشن ہے، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، اور پھر اس کے بعد آپ کی امت کی ذمہ داری ہے کہ دعوت کرے،
تو دعوت دین، توحید کی دعوت، شرک اور بدعات کو مٹانا، اس کو چھوڑ کر کے یہ خرافاتی، یہ جو منحرف قسم کے لوگ ہیں، ہاں، یہ لوگ جو ہے خلافت کا نام لیتے ہیں، خلافت قائم کریں۔ ارے یہ اللہ کے اوپر ہے، خلافت وہ دیتا ہے جس کو ملتی ہے۔ تمہیں نہ مکلف بنایا گیا نہ تم کر سکتے ہو، تمہارے نہ اوقات ہے۔ ہاں بھئی، حدیث ہے، پیشین گوئی ہے۔ خلافت اب آئے گی علی منہاج النبوہ، تو آخری دور میں آئے گی، اور اس کے جو ہے روح روا ہوں گے امام مہدی علیہ السلام۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل طے ہے سب۔ بھائی جو حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کے اندر جو 4 مرحلے بتائے گئے ہیں، آخری مرحلہ جو کہ ابھی جو تیسرا مرحلہ وہ چل رہا ہے، خلافت کیا نام ہے، بادشاہت کا، ہاں، افراتفری کا، بادشاہت کا یہ ماحول چلے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو چوتھا اور آخری مرحلہ ہے الخلافہ علی منہاج النبوہ، تو وہ جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے امام مہدی اس کو تم کون ہو جو ہے۔ اچھا یہ لوگ جو ہے امام مہدی کا بھی نام لیتے رہتے، ایسا لگتا ہے کہ انہی میں کوئی نکلے گا۔ ہاں، ایک چار تو بولے گی بس، زیادہ سے زیادہ بالکل جو ہے ماحول بن چکا ہے، ماحول بنا ہوا ہے، بس 4 سال 5 سال، بہت اگر ہو گیا تو 10 سال، اس کے اندر تو کہیں نہ کہیں جو نکلیں گے، ہوں گے، زندہ ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ظہور ہوں گے، ایسا کہیں نہ کہیں، کیا بھائی، کہیں نہ کہیں ظاہر ہوں گے، یہ کون سی بات ہے؟ جب بالکل صراحت ہے کہ وہ مدینہ کے ہوں گے، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، جیسے اللہ کے رسول کا جس طرح سے نام تھا، آپ کی جو ہے خاندان سے ہوں گے، مدینہ کے اندر وہ پلے بڑھیں گے، مکہ کے اندر وہ ظہور کریں گے، وہاں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، تو بھائی کھل کے تم لوگ کیوں نہیں بیان کرتے ہو کہ وہ سعودی کے اندر پیدا ہوں گے؟ تو کہیں نہ کہیں ہوں گے۔ اچھا یہ لوگ نکالنا چاہتے ہیں کہاں سے جانتے ہو؟ افغانستان سے، ایران سے، پاکستان سے۔ ادھر جو خرافاتیوں کا، جو قبر پرستوں کا، گھوڑا پوجنے والوں کی جو جگہ ہے، ہاں، جنہوں نے سوائے خرافات کے، جنہوں نے سوائے جو ہے فتنہ اور فساد کے آج تک کچھ کیا نہیں ہے، ان کو جو ہے کہیں گے ادھر نکالیں گے نا۔ وہ کالے جھنڈے والے، وہ جو ہے سفیانی اور فلانی دھماکی، سب جھوٹی کہانیاں بول بال کر کے، جو دجالوں کی جگہ ہے، دجالوں کی یہودیوں کی جگہ ہے، اور جو خبیث رافضیوں کی جگہ ہے، اور جو خبیث جو ہے یہ فتنہ پرور فسادیوں کی جگہ ہے، ان جگہوں سے یہ لوگ مہدی نکال رہے ہیں، ہاں، کہ مہدی آئیں گے ایسا اور ویسا۔ جو دجال کی جگہ ہے، جہاں سے دجال جس علاقے سے آئے گا، 70,000 یہودی آئیں گے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ خوارج ہوں گے، فسادی خوارج اسی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، فرمایا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ یہ خوارج کا جو آخری گروہ ہوگا یہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ بھئی دجال جہاں سے نکلے گا، کہاں سے نکلے گا؟ آخرہم مع الدجال، ان کا جو آخری گروہ ہوگا، حتی یخرج آخرہم مع الدجال، دجال کے ساتھ نکلے گا، خارجیوں کا آخری گروہ ہوگا۔ تو دجال کہاں سے نکلے گا؟ دجال جو ہے وہ ایران سے آئے گا، خراسان سے نکلے گا، وہیں 70,000 یہودی بھی ساتھ میں رہیں گے۔ ہاں، آج بھی وہاں یہودی ہیں، ایرانیوں کے ساتھ جو ہے رافضیوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں، ہاں، اور ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، لوگ پال رہے ہیں، اور کہیں گے ہم جو ہے بڑے ان کے جو ہے دشمن ہیں۔ دشمنی سب پتہ چل گئی لوگوں کو، اب تو کھلے منظر پہ آ گیا۔ ٹرمپوا نے کتنوں کو جو ہے ننگا کر دیا ہے، ہاں، ہلیری کلنٹن کو ننگا کر دیا، اخوانیوں کو ننگا کر دیا، اوباما کو، مسٹر اوباما جو بڑے جو ماموں بن رہے تھے ان لوگوں کے، ہاں، اخوانیوں کے، اور یہ خالہ بنی پھر رہی تھی ہلیری کلنٹن، وہاں جس نے جو ہے ان دونوں نے مل کر کے پورے عالم اسلام کو تباہ کروایا ہے، دونوں نے مل کر کے۔ تو یہ لوگ اس کو خالہ مانے ہوئے تھے اور اس کو ماما مانے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس نے آ کر کے سب کا لیک کر دیا کہ تم نے داعش بنایا، تم نے حماسیوں کو بنایا، تیار کیا، اور فساد و فتنہ پھیلانے کے لیے ایرانیوں کو تم نے بڑھا کے چھوڑا، عراق میں مروایا مسلمانوں کو، سب اس نے جو جتنے ان کے اندر کے خطوط تھے، اس نے جو ہے سرکاری خطوط جتنے تھے، جہاں جہاں چھپا کے رہے، سب اس نے اوپن کر دیا۔ اس کو آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہو، ہلیری جو ہے وکی لیکس وغیرہ کے نام سے، اس نے جو ہے پورا جو ہے ان لوگوں کو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب دجال کی جگہ ہے، تو یہ لوگ وہاں سے مہدی نکال لیں، اور جو مہدی کی جگہ ہے، مہدی کی جگہ ہے، اور جہاں اہل ایمان کی جگہ ہے کہ وہاں سے ایمان والے ان کا ساتھ دیں گے، مدینہ والے اور عرب ان کا ساتھ دیں گے امام مہدی کا، اس کا نہیں نام لیتے ہیں، اس کی تفصیل نہیں بتاتے ہیں، سمجھ لیں، جو ایک ایک سے مکار پڑے ہوئے ہیں۔ اور حد تو یہ کہ انہی لوگوں کی ویڈیو، انہی لوگوں کی تقریریں سب وائرل ہوتی ہیں، یہی لوگ سنتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں، جی ہاں، اسی لیے جو ہے لوگ جو ہے عربوں سے نفرت کرتے ہیں اور وہاں کی برائی بیان کرتے ہیں۔ یہ بولے گا کہ 1 انچ زمین پہ کہیں جو ہے حکومت، اللہ تعالیٰ تیری حکومت نہیں ہے، خلافت نہیں، 1 انچ جگہ اسلامی حکومت نہیں ہے،
کیا ان کو نہیں پتا ہے سعودی کے اندر جو کس طریقے سے بھائی حکومت کہتے ہیں، اسلامی حکومت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں اسلامی حکومت؟ آپ بتائیں۔ اسلامی حکومت کہتے ہیں جہاں پر حدود اور قصاص کا نفاذ ہوتا ہو۔ جی ہاں، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ حدود اور قصاص کا نفاذ کرے۔ وہ ہوتا ہے اس وقت صرف اور صرف سعودی میں ہوتا ہے حدود قصاص کا نفاذ۔ جی ہاں، فتنہ اور فساد مچانے والے ہیں ان کو سزا دے ملک، حکمران جو ہے ان کو سزا دے، جتنے فتنہ اور فساد مچانے والے ہوں وہاں پر جو ہے باقاعدہ ان کی پھانسی کی سزا ہوتی ہے جو فتنہ فساد مچانے والے ہوتے ہیں۔ عدل و انصاف قائم ہو، وہاں کی عدالتوں میں باقاعدہ کتاب و سنت کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کسی فقہ کے حساب سے بھی نہیں، کسی وضعی قانون کے حساب سے بھی نہیں۔ جی ہاں، اس سے پہلے بہت سی حکومتیں، مسلم حکومتیں تھیں، فقہی حساب سے حکومت فیصلے کرتے تھے۔ جتنی بھی حکومتیں بنو امیہ تک جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں سب کسی نہ کسی فقہ کتابیں ہوتی تھیں۔ یہ سعودی حکومت کی ہے یہ خصوصیت ہے کہ یہ جو کسی فقہ کتابی نہیں ہے، صرف جو قرآن حدیث کے مطابق، اور وہ بھی شریعہ کے جو ہے فارغ ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کیے ہوتے ہیں، متخصص ہوتے ہیں فقہ کے اندر، اسلامی فقہ کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے قرآن حدیث کے جو ماہر ہوتے ہیں ان کو جو ہے رکھا جاتا ہے عدالتوں میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کی عدالتوں میں باقاعدہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ جو تم پڑھتے ہو نا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے عربوں کی تم لوگ تکفیر کرتے ہو۔ ارے اپنے ملکوں کو تم یہ آیت پڑھ کر کے جذبہ کرو۔ ہاں، وہاں پر جو ہے باقاعدہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ جا کے دیکھو مدینہ میں اگر گئے ہو تو سامنے وہاں پہ عدالت لگی ہوئی ہے، وہاں کا محکمہ جو ہے سامنے ہی مسجد نبوی کے، وہاں پر جو ہے کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ کبھی جا کر کے دیکھو، اور پورے مملکہ میں ایسے ہی ہوتا ہے، وہاں پہ چوری پہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ جی ہاں، کون سا ایسا ملک ہے جو شریعت کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے، جس کی عدالتوں میں شریعت کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں؟ جو امن و امان کو، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان جو ہے فراہم کرے۔ جی ہاں، امن و امان وہاں فراہم ہے، اتنا اور کسی ملک کے اندر نہیں ہے، ریکارڈ نہیں ہے جو ہے کہ اس سے زیادہ کہیں امن و امان ہوگا۔ اسی لیے وہاں جرائم ورائم کی شرح جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے وہاں پہ۔ تو کس لیے بھائی آپ کیوں جو چیخ چیخ کے چلاتے ہو کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک انچ زمین جو ہے کہیں جو ہے شریعت نہیں نافذ ہے، چلا کیوں؟ یہ سب جھوٹ بکتے ہیں ایرانیوں کو بڑھانے کے لیے، خرافاتیوں کو بڑھانے کے لیے۔ جی ہاں، اور جو اہل توحید ہیں نفرت کی وجہ سے، جتنے خرافاتی خارجی ذہنیت کے ہوتے ہیں سب جو اہل توحید سے نفرت کرتے ہیں۔ ہاں، وہ جو ہے اسلامی حکومت کے جتنے جو ہے وہاں بیت المال ہے سب کو اس کا حصہ وہاں مانگنے پر اسی لیے پابندی ہے، کوئی مانگ نہیں سکتا، چاہے سعودی ہو غیر سعودی ہو، پابندی ہے، اس کا جیل ہو جائے گا۔ اگر کوئی جادوگر ہے اگر وہ پکڑا گیا تو اس کو جو ہے قتل ہے، جادوگر کی سزا جاؤ دیکھو، جتنی شریعت کے حساب سے فیصلے ہونے چاہیے سب وہاں نافذ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو ہے ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے گناہ اور برائیاں کہاں نہیں ہیں، ہر ملک میں ہوتا ہے موجودہ دور میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو ہے شریعت کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو تقریباً جو ایک حاکم کو کرنا چاہیے اس طرح پورا ہوتا ہے، اور خاص طور سے موجودہ دور کے حساب سے ہاں آپ موازنہ کریں گے تو اس طرح کہیں کوئی ایک ملک نہیں پائیں گے، اور جو شریعت کے نفاذ کا یا حکومت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، ایک مسلم حاکم کی جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دینی اعتبار سے اس کو کرنا چاہیے، وہ سب وہ لوگ کر رہے ہیں۔ دین کی دعوت جو ہونی چاہیے حکومت کے پیمانے پر وہ پورا مکمل طور سے وہاں ہو رہا ہے۔ قرآن کو جس طریقے سے اس کا ترجمہ، اس کی شرح، اور قرآن کو چھاپ کر کے پوری دنیا میں وہ لوگ پھیلا رہے ہیں۔ جی ہاں، جو ہے وہاں مدینہ کے اندر جو وہاں کمپلیکس بنا ہوا ہے جا کے دیکھتے ہیں، حاجی لوگ دیکھ کر کے آتے ہیں، اس کے بعد اشعار کرتے ہیں، اور جو خرافاتی ہوتے ہیں وہ لیتے ہی نہیں ہیں قرآن، سمجھ رہے ہیں؟ ان کا کیا، وہ تو وہاں نماز ہی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں امام جو ہے وہابی ہے۔ ایسے ایسے جاہل لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث کے لیے بھی بنا دیا گیا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہے کمپلیکس بنا گیا ہے، حدیثوں کو بھی اب عام کیا جائے گا وہاں سے۔ تو قرآن حدیث کو عام کرنا، جامعہ اسلامیہ اور اس طرح سے بہت ساری یونیورسٹیاں وہاں پہ، پوری دنیا کے طلباء کو وہاں بلایا جاتا ہے، فری میں بلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو پیسہ بھی دیا جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی، اور جا کر کے اپنے ملکوں میں تبلیغ کرتے ہیں۔ دعوت دین کے نام پہ وہاں حکومت کی طرف سے جو کام ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، کون سا ملک کر رہا ہے دین کی خدمت جس طرح سے وہ لوگ کر رہے ہیں؟ خالص توحید کی خدمت کر رہے ہیں۔
اور شرک و بدعت کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں کہ پورے اپنے ملک کو جو ہے شرک و بدعت اور مزار پرستی شرک کے اڈوں سے پاک انہوں نے کر دیا ہے، اور جو حرمین کی حفاظت کر رہے ہیں اور جو خدمات وہاں پر وہ لوگ فراہم کر رہے ہیں، اور جو وہاں پر حاجیوں کو سنت کے مطابق توحید کے مطابق زبردستی جو نہیں کرتا اس کو زبردستی وہاں کرایا جاتا ہے۔ جی ہاں، اصول ہے، جیسا ہے ویسے تم کو رہنا ہے، وہاں کوئی خرافات نہیں چلتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے حساب سے لوگ کریں، بھائی اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ جو توحید پر ہے وہ اپنے توحید کے حساب سے سنت کے حساب سے کرے، اور جو خرافاتی ہے شرک بدعت والا ہے وہ شرک بدعت کرے، اپنا بھاڑا لے کے بیٹھ جائے۔ ایسا بھی نہیں ہے، وہ سیکولر جگہ نہیں ہے وہاں پہ۔ ہاں کہ اچھا لوگ چاہتے ہیں اس کو نیشنلائز کرنا چاہتے ہیں، ہاں گلوبلائز کرنا چاہتے ہیں حرمین کی۔ کتنا مطالبہ ہے، جی ہاں، ایران کی طرف سے، اخوانیوں کی طرف سے۔ اخوانی تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ حرمین کو جو ہے چھوڑ، وہاں اس پہ قبضہ چھڑا ہونا چاہیے، ختم کرنا چاہیے آل سعود کا، اور اس کو نیشنلائز کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو گلوبلائز کرنا چاہیے، عالمی کرنا چاہیے، اور اس کی ایک کمیٹی بیٹھنا چاہیے، اور ایک کمیٹی جس کے اندر پوری دنیا کے جتنے 57 ممالک ہیں سب کے جو ہے اس میں سب کا حصہ داری ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے۔ جی ہاں، تدویل، اس کو عربی میں بولتے ہیں تدویل الحرمین۔ تو حرمین کو لوگ جو ہے عالمی بنانا چاہتے ہیں، ہاں عالمی کمیٹی کے ذریعے سے، کیونکہ یہ لوگ خرافات نہیں کرنے پاتے ہیں، اسی لیے تو یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ وہاں ہر کوئی جائے اپنے حساب سے شرک و بدعت کرے، اپنے حساب سے جائے وہاں مظاہرہ کرے، وہاں جائے جو اپنا سیاسی جو ہے جھنڈا دکھائے اور ساری چیزیں۔ ہاں تو وہاں جو پابندی ہے ساری چیزوں کی، صرف اور صرف وہی کام ہوگا جو سنت کے مطابق ہے۔ اور تم جو ہے وہاں پہ، وہاں حکومت کی طرف سے ہزاروں لوگ باقاعدہ تعینات ہوتے ہیں، مکہ اور مدینہ کے طلبہ، ریاض مکہ مدینہ کے طلبہ باقاعدہ وہاں سے سٹ کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کو، حاجیوں کو جو دور دور سے آتے ہیں، جو شرک اور بدعت والے ہوتے ہیں، ان کی تبلیغ کے لیے بتائیے حکومت، گورنمنٹ جو ہے سیٹ کرتی ہے باقاعدہ کہ جو ہے ایسا لوگوں کو جو ہے سمجھاؤ، تبلیغ کرو، دعوت دو، تاکہ لوگ جو ہے آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہدایت پا جائیں۔ یہ کام کر رہی ہے۔ اس کی جو ہے احسانات دینی اعتبار سے آپ گنانا شروع کر دیں گے تو بھی آپ کو جو ہے نہیں ٹائم ملے گا، لیکن آپ اس کے باوجود دیکھیے کہ کتنی لوگ جو ہے مخالفت کرتے ہیں، صرف اور صرف عقیدے کی بنیاد، اسی توحید کی بنیاد پہ۔ جو بھی توحید لے کر توحید کی دعوت دیتا ہے، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، قوم اس کی مخالفت کرنے لگتی ہے۔ جی ہاں، تو یہ کون سے جو ہے کھیت کے مولی، یہ تو 20ویں صدی عیسوی کا ہے، آج کا ہے، یہ اس جو ہے پورا شوب دور میں، تو یہاں کون نہیں مخالفت کرے گا؟ آج کون کس کو کیا سمجھتا ہے؟ بہرحال میں بات لمبی ہو گئی، اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ جو کتاب شیخ نے لکھی ہے حقیقت الجہاد فی فلسطین، اگلے دروس کے اندر اس کو جو ہے شروع کیا جائے گا، کہ آپ نے یہ تو تمہید کے طور پر آج میں نے ان کے بارے میں بتلایا ہے، اور ان کی کیا خدمات ہیں، کتابیں وغیرہ انہوں نے کیا لکھی ہیں، اور کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے جامعہ اسلامیہ سے، پھر اپنے ہی ملک میں فلسطین میں جا کر کے جو وہاں خلیل شہر ہے وہاں جا کے وہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اور وہیں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کام میں برکت دے، اور وہاں کے جو مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تو مدد فرما، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔